کیا تھا کہ غیر مسلموں سے دوستی کا کیا معاملہ ہے، یعنی قرآن مجید کے کچھ آیات سے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ نے اس کو منع کیا ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر. اور اس کا مسلمانوں اور غیر مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین عرب میں دین کی دعوت پیش کی، ایک لمبے عرصے تک بڑی محبت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلایا. یثرب میں آنے کے بعد یہی دعوت یہود کے سامنے پیش کی گئی اور ہر پہلو سے حق ان پر واضح کیا گیا. پھر ایک وقت وہ آ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اب یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اب ان پر اللہ کا عذاب آئے گا. تو عذاب سے پہلے چونکہ لوگ اکٹھے رہتے تھے، ان کے تعلقات تھے، روابط تھے، بازار میں بیٹھتے تھے، تو یہ کہہ دیا گیا کہ اب ان سے بالکل الگ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اب ایمان والوں کو الگ کرے گا اور ان لوگوں کے اوپر اپنی سزا نافذ کرے گا. یہ اس موقع کی بات ہے جو فرمائی گئی تھی. عام حالات میں ہم اپنی مصلحت کے لحاظ سے تعلق رکھیں گے، روابط رکھیں گے. ہو سکتا ہے غیر مسلم ہمارے ہمسائے ہوں، ہمارے پاس رہتے ہوں، ہم ان کے ساتھ معاملات کریں گے، یعنی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور دوستی آپ جس نوعیت کی چاہے کریں، لیکن وہ دوستی ایسی ہونی چاہیے کہ جو مسلمانوں کے مفاد کے خلاف نہ ہو. ظاہر ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کا مفاد یہ مقدم رہنا چاہیے، انسانیت کا مفاد مقدم رہنا چاہیے. اگر کوئی ایسی دوستی ہے کہ جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یا اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے، تو وہ خواہ کسی مسلمان سے آپ رکھیں یا غیر مسلم سے رکھیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ورنہ دوستی کی کوئی ممانعت نہیں. اس طرح جاوید صاحب کوئی سورہ توبہ میں آتا ہے کہ وہ یہود اور یہ جو نصارہ ہیں ان کے ساتھ تم کو دوستی نہیں رکھنی، تعلق نہیں رکھنا، اور یہ تمہارے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے. تو اس کا بھی تعلق کیا ایٹرنلی ہم سے مطلوب ہے؟ امام حجت ہو گئی، حق واضح کر دیا گیا، اس کے باوجود جب وہ دشمنی سے باز نہیں آئے، سازشیں کرنے سے باز نہیں آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر سزا نافذ کرنے کا فیصلہ کیا. جب سزا نافذ کرنے کا فیصلہ کیا تو اس سے پہلے مسلمانوں کے تعلقات بھی ختم کرا دیے گئے. تو یہ معاملہ رسولوں کے بارے میں ایک خصوصی قانون سے تعلق رکھتا ہے. یعنی اللہ کے پیغمبر جب کسی جگہ مبعوث ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے سے حق واضح کیا جاتا ہے، بات بالکل آخری درجے میں متعین کر دی جاتی ہے. اس کے بعد جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ جزا و سزا کا معاملہ اسی دنیا میں کرتے ہیں. اس موقع پر تو آپ دیکھیے کہ سیدنا نوح کے بیٹے کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ایک خاص موقع کی بات ہے، اس کا کسی ابدی قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمان اپنے حالات کے لحاظ سے غیر مسلموں کے ساتھ معاملے کریں گے اور اس میں یہ دیکھیں گے کہ ان کی اپنی مصلحت کیا ہے، ان کی اپنی صورتحال کیا ہے. اس کے لیے کوئی ابدی قانون شریعت میں بنا کے آپ کو نہیں دیا گیا. یہ قرآن میں جن جگہوں پر بھی یہ ذکر آیا ہے وہ ایک خاص سیاق اور خاص سباق میں ذکر آیا ہے، اس کو وہیں تک محدود رکھنا چاہیے.